السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی پیکیج کے لیے طیب بلوچ اور میں نے حکومت سے پہلے جو جتنے ویلاگ کیے، جتنا حکومت کو جگایا ہم نے، پہلے تو غیرت دلانے کا جملہ کہتے تھے لیکن اب جگانے کا والا جملہ بہتر ہے۔ تو حکومت تو جاگ گئی، آخرکار آئینی ترامیم پہ کام ہو گیا، اور جب پیش ہونے جانی تھی کل، اور یہ جو دن گزرا پرسوں اور کل، لیکن نہیں پیش ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے، اور پی ٹی آئی بھی اس میں انوالو رہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی میل ملاقاتیں بہت ساری کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ بلاول بھٹو زرداری گئے، اسحاق ڈار گئے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ گئے، وزیر داخلہ محسن نقوی مولانا کے پاس ایک دفعہ نہیں، 5 6 دفعہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن معاملات نہیں بن پائے۔ خورشید شاہ نے کہا ہے کہ بھائی آئینی ترامیم تو ہوں گی ہی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آئینی ترامیم نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم حکومت میں ہیں، منتخب نمائندے ہیں، پارلیمنٹرین ہیں اور قانون ساز ہیں، آئین ساز ہیں ہم۔ پارلیمنٹ قانون سازی اور آئین سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، تو یہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اتفاق رائے ہو، اور اتفاق رائے سے اگر آئے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے۔ پی ٹی آئی ایسے میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دے دی ہے اس آئینی ترمیم کے خلاف، یعنی جو آئینی ترمیم ابھی آئی نہیں ہے۔ یہ بندیال والے دور میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ ایک بل پاس ہوا تھا قومی اسمبلی سے، صرف وہ ابھی سینٹ سے بھی پاس نہیں ہوا تھا، صدر نے دستخط بھی نہیں کیا تھا، وہ آدھے میں ہی تھا، تو ادھر ہی گلا دبا دیا تھا، قانون کا روک دیا تھا، اسٹے دے دیا تھا کہ بھئی اس پہ عمل درآمد روکو 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 روکو، جیسے بس روک رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ایک تماشا لگایا ہوا ہے عمران دار ججز نے بھی اور عمران خان کی پارٹی نے بھی۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ طیب جی سر، یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے یار؟ جو قانون آیا نہیں ہے، بنا نہیں ہے، ترامیم آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی درخواست لے کے پہنچ گئی اپنے عمران پروجیکٹ کے ججز کے پاس۔ ادا عباس، یہ معاملہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نا اب ہمیں ماورائے آئین انصاف مل رہا ہے، مفروضوں کی بنیاد پہ انصاف مل رہا ہے، اور عدلی آزادی بیسیکلی تو اس ٹائم مسلوب ہے، سلب ہو چکی ہے بیسیکلی، اور عمران پروجیکٹ جو ہے مسلوب بھی ہے، مفلوج بھی ہے، مفلوج بھی ہے، مسلوب بھی ہے، سلب بھی ہو چکی ہے، اور عدالتی محاذی پروجیکٹ عمران کا آخری وسیلہ، آخری ذریعہ، آخری امید ہے، اور اسی وجہ سے ہی پارلیمان یہ ترامیم اور یہ ساری کچھ کر رہی تھی کہ اس کا بھی مکھو یہاں سے ٹپا جائے۔ تو وہ خیر چیزیں ابھی چل رہی ہیں، ہوپ فلی ہم مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہوپ فار دی بیسٹ، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف کے پراکسی وکلا جو پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہے، 6 اراکین ہیں، اور وہ موسٹلی حامد خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حامد خان گروپ جو جوڈیشری کے اندر پروفیشنل گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس ٹائم حامد خان خود سینیٹر ہے تحریک انصاف کے، اور وہ بڑے عرصے سے یوتھ چھاپے کا شکار ہے۔ تو یہ وہ حامد خان ہے، اور اس کے ہی جو آگے وکلا ہے، صاحب ذرا وہ پورا ان کا نیٹ ورک ہے، تو اس کے جو ہے وہ عابد زبیری کا اگر آپ نے نام سنا ہو، یہ وہ کراچی کے ایک مہا یوتھیا وکیل ہے، اور افسوس ہے پھر کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پہ، کہ وہ اس عابد زبیری کو کہیں نہ کہیں لنک کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ وہ بھئی یہ یوتھیا ہے، چھوڑے اس کو۔ یہ عدد ظلم کی انتہا کیا ہے پتہ ہے؟ درخواست لے کے پہنچ گیا عابد زبیری آج یہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، مجھے نہیں پتا اس کو وکیل کس نے بنایا، اس کا تو لائسنس منسوخ ہونا چاہیے، جس کو بیسک کا نہیں پتا، مفروضے کے اوپر ایک ترمیم ادا نہیں ہے، جو آئی نہیں ہے مفروضے پہ ایک ترمیم۔ بات سنیں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی منظور ہونا بعد کی بات ہے، تب قانون بنے گا جب صدر بھی دستخط کرے گا۔ یہ تو کابینہ نے منظوری نہیں دی، اتفاق رائے نہیں ہوا، صرف ڈسکشن ہوئی ہے، اور مجھے حیف ہے
جب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر بنا تھا تو یہ ادی فریال تالپور اس کو پھول پیش کر رہی تھی, مبارکباد دے رہی تھی. اب وہ یعنی کہ جو آئین کے محافظ ہے وہ اگر اس آئین توڑ شخص کو, آئین توڑ ہے, آئین شکن ہے بھئی, عابد زبیری وکیل ہو کے چلا گیا سپریم کورٹ میں 8 ججز کے پاس اور وہ عمران پروجیکٹ کے پاس درخواست لے کے کہ پارلیمنٹ پہ, اب آپ شاک ہوں گے کہ پارلیمنٹ پہ آرٹیکل 6 لگاؤ. او تاریخ خیر ہو, پارلیمنٹ پہ کیوں کہ آئین شکنی کرتی ہے پارلیمنٹ. آئین شکنی کون سی ہے بھائی؟ پارلیمنٹ تو آئین کو تبدیل کر سکتی ہے, ترمیم کر سکتی ہے. تو میں یہی شکنی کون سی ہے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی عابد زبیری کی مذمت کرے, عابد زبیری سے اپنا ناتا توڑے. اگر کوئی ان کا ناتا ہے, وہ کراچی میں رہتا ہے اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ پہ آرٹیکل 6, پارلیمنٹ پہ آرٹیکل 6 لگا ہوا تھا, وہ پارلیمنٹ. تو اس کو وکیل کی ڈگری کس نے دی ہے؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو وکیل رہنے کے بھی قابل نہیں ہے, یہ تو اب آپ پوچھے نا. بار کا صدر بھی رہا ہے, اور پاکستان بار کونسل کے بھی ممبر ہے. اب ظلم کی زیادتی ہے کہ ایک ایسا شخص, اس کا تو بس نہیں چلتا, وہ آپ اور میرا پروگرام دیکھ لینا تو وہ درخواست لے کے پہنچ جائے گا شاکر سولنگی اور طیب بلوچ پہ بھی آرٹیکل 6 لگاؤ. اچھا, وہ اس نوعیت کا یہ ایک وکیل ہوتے تھے پرانے, بابا جی ایک بزرگ ہوتے تھے, وہ سپریم کورٹ میں ہر معاملے پہ درخواست لے کے چلے جاتے تھے. لیکن وہ درخواستیں لینا الگ ایک بات ہے, لیکن یہ یار دماغ کہ آرٹیکل 6 کی کاروائی تو پارلیمان نے کرنا ہوتی ہے. پارلیمان پہ آپ ان 8 ججز کو بات سنیں, سپریم کورٹ کو آرٹیکل 6 لگانے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو بھائی, اور ان ججز کو کہہ رہے ہو جو خود آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ رہے ہیں. ہاں, ہم تو کتنے عدد سے نہیں, ایک بات بتائیں. ہاں, جب اسمبلی توڑی گئی عمران خان کی جانب سے اور عارف الوی کی جانب سے, قاسم کی جانب سے, وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جب سپریم کورٹ نے دیا, اس میں ایک معزز جج نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا نا کہ بھائی پارلیمنٹ اگر چاہے تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 تینوں کے خلاف لگائے, یعنی سپریم کورٹ نہیں لگا سکتی نا. اس کا مطلب یہ ہوا تو یہ عابد زبیری کس منہ سے درخواست لے کے سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگاؤ؟ ٹوٹل اس کا اب مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ وہ تحفظ وہ جو نہیں تھا, وہ کیا ایک میٹر تھا, یہ پچھلے سال کیا منایا جا رہا تھا, ایک کانسٹیٹیوشن ایئر منایا جا رہا تھا, گولڈن جوبلی آئین کی. عابد زبیری, یہ عابد زبیری وہی عابد زبیری ہے جس نے بلاول بھٹو زرداری کو سپریم کورٹ میں انوائٹ کیا تھا. یاد ہے سپریم کورٹ باہر کا ایک فنکشن ہوا تھا, بلاول نے خطاب کیا تھا اسے. یہ وہ عابد زبیری ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں, اس ٹائم بھی یوتھیا تھا, شروع دن سے یوتھیا ایسے کی. تو وہ اس کے ساتھ اپنا کیا نام ہے, پرویز الہی کے ساتھ اس کا آڈیو آیا تھا, کہہ رہا تھا یہ مقدمہ کر دیا ہے تو آپ کا تعلق ہے وہ ٹرکوں والی سرکار, وہ مظاہر نقوی, اس کے ساتھ اس کو کہے یہ مقدمہ اپنے پاس لگوائے اور مجھے فیصلہ. اچھا, یہ عابد زبیری کی تھی. ہاں, یہ ٹوٹل وکیل ہے جو ایک اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جج بھی مینیج کر کے دیں تاکہ میں کیس جیت جاؤں. تو ایسے وکیل کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہے گا کہ شاکر سولنگی اور طیب بلوچ. ابھی بات سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, تو مجھے تو یقین ہے, پتہ نہیں کیوں میں مولانا کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, بڑا کلوز ہوتا ہوں. مولانا کی سیاست کو میں بھی سمجھ رہا ہوں, بڑی ڈیپ سے سمجھ رہا ہوتا ہوں جتنی میری عقل ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی اور ادھر پیپلز پارٹی, نون لیگ, آئین, پارلیمنٹ, جمہوریت اور عمران دار ججز, ان کے مقابلے میں مولانا کو فائنل فیصلہ کرنا ہوگا تو مولانا ادھر آ جائیں گے, آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے طیب کہ مولانا ان کو تھوڑا سا رگڑا دے رہا ہے. انہوں نے جو مولانا کے ساتھ الیکشن میں کیا, جو ہاتھ کیے, اپنا حصہ لے کے آ گئے اور مولانا کو ایسے ہی اکیلا چھوڑ دیا. ویسے مولانا اب مولانا میں کام پڑا ہے تو مولانا یاد آ گیا ہے.
مولانا ان کو سیدھا کر کے پھر مولانا ان کے پاس آئیں گے. مولانا نے ڈیلے بھی اس لیے کرا. سوری ٹو سے ادا میں آپ سے اختلاف مولانا کے خلاف بات کوئی نہیں کرنی. میں کروں گا جو حقیقت ہے وہ میں کروں نہ گا. مولانا کے خلاف کیسے سن کریں تو گے؟ لیں. ہاں پہلی بات ہے آپ اس کی سیاسی بصیرت ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی. آپ میری بات سنیں. آپ سیاسی بصیرتیں جانتے رہیں دیکھتے رہے، لیکن بات ہے میں کروں گا عوام کی بات. ہاں لیکن پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ سب اپنا اپنا حصہ لے کے آ گئے اور مولانا صاحب کو چھوڑ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں نہیں مولانا صاحب کا یہ شکوہ نہیں بنتا، پولیٹیکل فورسز سے نہیں بنتا. سوری ٹو سے ان سے بھی ہے، ان سے بے شک کریں، ان سے تو سب کو شکوے ہیں. ہاں وہ تو ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں اگر وہ چاہتے الزام بھی اپنے سر پہ لے لیا، اچھا ٹھپا بھی لگوا دیا کہ فارم 47 والے ہیں یہ، اس کے باوجود وہ مینیج نہیں کر سکے، تو وہ تو نون لیگ کو بھی اس پہ شکوا ہے، وہ تو زرداری کو بھی ان پہ شکوا ہے، نواز شریف کو بھی ہے، نواز شریف کو بھی ہے، وہ تو منا فضل الرحمان کو بھی شکوا ہوگا. بات یہ ہے کہ انہوں نے شاید اپنی انرجیاں یہاں پہ پنجاب میں انرجیاں کس پہ لگا رہے تھے؟ علیم خان پہ. اچھا کس پہ لگا رہے تھے؟ جہانگیر ترین پہ. وہ بھائی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان پہ لگاؤ. اچھا ایک بات جو ماسز، چلو ایک بات بتائیں، بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال. ہاں ہم ادھر بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہیں. جی ہاں. یہ 2 دن میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو میل ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میل ملاقاتوں میں کے بعد نہ آپ مولانا فضل الرحمان سے مل کے آئے ہیں، نہ میں مولانا فضل الرحمان سے مل کے آیا ہوں. ہم حال حوال نہیں لے کے آئے. نہ آپ بلاول بھٹو سے مل کے آئے، نہ میں. 2 دن کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مولانا اور بلاول بھٹو زرداری یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ہو سکتا ہے یہ آن بورڈ کوئی ہو چکے ہوں اور یہ کوئی حکمت عملی کے تحت کوئی ڈیلے کیا ہو 2-4 دن کے لیے. دیکھیں ہمیں تو ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں بات اس کو کہتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کو گمان اچھا رکھنا چاہیے. ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور خاص کر جب معاملہ مولانا فضل الرحمان کا ہو. تو جتنا میں جانتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو زیادہ تو نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ سیاسی گھرانے سے، اور پھر اگر نواب نصر اللہ خان جیسے مولانا سے ملاقات تو کرائی ہے نا میں نے کئی دفعہ ہوئی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے ان کے پیچھے. لیکن اگر سیاسی نواب نصر اللہ خان جیسے اگر کوئی شاگرد ہے تو اس سے ہمیں ہمیشہ خیر کی توقع رکھی جاتی ہے اس ٹائپ کے کرائسس میں. ایک بات اور ہے اس ٹائم میں بتاؤں کہ نواب نصر اللہ خان کی شدید کمی فیل ہو رہی ہے. تو کم سے کم میں کہیں نہ کہیں یہ حق بجانب ہوں کہ ہمیں وہ کمی مولانا صاحب کی صورت میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور مولانا صاحب کو بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے ان ساری چیزوں میں. کہ اگر مولانا صاحب کی دیکھیں بلاول صاحب نے ایک بات کی تھی کل کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو، اور مولانا صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو. اور مولانا صاحب تمام پارٹیوں کو، اور خاص کر ان کا اشارہ تھا کہ تحریک انصاف کو بھی اس پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو وہ والی بات ہے کہ شاید ان کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی حکمت ہو جو ہم اور آپ یا جو جو سطح پہ بیٹھے ہیں، جو اندر ہے وہ نہیں، جو پروسیس کا حصہ جو بات وہ شاید نہ سمجھتے ہوں. تو اس وجہ سے ہمیں وہ کہتے ہیں نا ڈاؤٹ، شک کا فائدہ مولانا صاحب کو بھی ان سب کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک جملہ کہا تھا، نہیں بس چھوڑے، ہاں وہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. آپ نے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، ایک پروگرام میں کہا تھا. بات اسی لیول پہ آئی ہوئی ہے نا، اسی چیز پہ چیز رکی ہوئی ہے. مولانا اور ملک چل بھی نہیں رہا. مولانا فیصلہ کریں گے ملک چلانا ہے کہ نہیں چلنا. مولانا صاحب دیکھیں، مولانا صاحب کا تو چلنا ہے، وہ اپنا پولیٹیکل سسٹم وہ تو اپوزیشن میں ان کا چلیں گے. اب بات یہ ہے کہ اب کرنا ہے فیصلہ ملک کے مفاد میں. ٹھیک ہے، اگر مولانا صاحب نے ملک کے مفاد میں، جمہوریت کے مفاد میں. ویسے ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں، سکندر ہولیو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے آج فون کیا. انہوں نے مجھے کہا، بڑے کہہ کے لگا رہے تھے، مجھے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کراچی میں ہوتا ہے نا، تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اسلام آباد میں. یہ انہوں نے کہا کہ یار بشرا بی بی کو تو جن نہیں ہے. کیا جن ہے بشرا بی بی کو؟ جن تو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے بھائی. صحیح ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا یار پورا پاکستان تو بٹھایا ہوا ہے، مولانا نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، سارے مولانا کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حاضریاں دے رہے ہیں. تو یہ اصل جن تو مولانا کے پاس ہے، بشرا بی بی کے پاس تو ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جن کے ساتھ ساتھ نا وقت کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کھیلتے ہو. دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ 8 سیٹوں والا ہے
8 सीटों वाला इस वक्त पूरी सियासत का महवर व मरकज है। और मरकज 90 सीटों वाला अडियाला जेल में पड़ा रोल रहा है, उसको पूछता कोई नहीं है। ऐसा ही है। बात ये है कि 8 सीटों वाला क्यों है महवर व मरकज, कि 8 सीटों वाला शायद पाकिस्तान की सोचता है। ऐसा ही है। वो अगर पाकिस्तान की सोच ले तो ये मामला ऐसे ना ही हो। है। ठीक है, ये एक बात है। दूसरा बात ये है कि मौलाना साहब जो है वो उनसे पहली बात है खैर की तवक्को है हमें इंशाल्लाह, लेकिन जो मैं अब बात कर रहा हूँ कि वो ये है कि मौलाना साहब की जो तजावीज़ है, मैंने पहले भी कहा, वो काबिल अमल है और मोस्टली तो वही तजावीज़ है तकरीबन मिली जुली और उसमें इत्तफाक राय। अब मौलाना साहब इस पे बज़िद हैं कि भाई तरीके इंसाफ वालों के को साथ लेके चलो, ठीक है ना, वरना हुज्जत तमाम करना एक फर्ज होता है। शायद वो अपना वो फरीज़ा अदा करना चाह रहे हैं कि यार वो लोग बार बार मेरे पास चल के आ रहे हैं, मेरे घर में आ रहे हैं, तो हम वो उसका हुज्जत जिसे कहते हैं तमाम कर दें। ठीक है ना, तो वो भी एक उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ होगी मौलाना साहब के उसमें। लेकिन एट दी एंड अदब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मौलाना साहब, ये शऊर मौलाना साहब ने हमें दिया था कि ये यहूदी लाबी है। मुझे क्या, ये मौलाना साहब का किसी भी आप वर्कर से मिले ना, वो कहता है इमरान खान के बारे में कि ये ज़ायोनिस्ट की प्रॉक्सी है। ऐसा ही है। ये गोल्ड समेत। अच्छा, मौलाना साहब की मुझे शुरू में एक बात मुझे क्लिक की, जब अभी इमरान प्रोजेक्ट की इब्तिदा शायद रखी जा रही थी, ठीक है ना, जब इसको एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया मुकम्मल तौर पे 16-17 में, तो मौलाना साहब ने बात की थी कि मौलाना साहब के बकौल, मौलाना साहब को याद होगा, मौलाना साहब को तो नाम भी जानते हैं, मैं वो नाम भी भूल गया हूँ, कि इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका जो वहां पे डायरेक्टर या डीजी था या जो चीफ है, उसकी बहन बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने ये बात हमें बताई थी, हमें शऊर दिया था, और मैंने उस टाइम मैंने कहा यार ये इमरान खान ये मुल्क को बर्बाद करेगा। अब मुल्क के बड़े सियाने, मैं मौलाना साहब को उस कैटेगरी में रख रहा हूं जो हकीम सईद ने कहा, जो डॉक्टर इसरार ने कहा, जो शोरश कश्मीरी ने कहा, मौलाना साहब भी उसी कैटेगरी में है इमरान खान से मुतल्लिक प्रिडिक्शन करने में। तो फिर मौलाना साहब इमरान खान के साथ कैसे जा सकते हैं? ये उनके वर्कर उनसे पूछे। नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ, वर्कर भी कहता है ना जाए। शर्त लगाना हराम है। नहीं, नहीं तो मैं शर्त लगा सकता था कि मौलाना साहब इस आईनी तरमीम पे वोट करें। देखिए वो कहते हैं मौलाना से बात सुने, मौलाना इनकारी है इस वक्त, मौलाना से मैंने पूछा नहीं है। जो मौलाना साहब देख लेंगे, मैं पूछा है तो उन्होंने इनकार किया। एक बात कि जो कौम, जो मुल्क या जो घर, ये कौम मुल्क और घर से ही होता है ना, घराना फैमिली, जो अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बात नहीं मानते ना, वो हमेशा तबाह होते हैं। ऐसा ही है। तो हमारे बड़े, मैंने 3 नाम तो बड़े गिने जो एक जिन पे अनडिस्प्यूटेड है। तो मौलाना साहब अब असरे हाजिर के मौजूद है, बाकी तो वो शायद उसमें नहीं है। मौलाना साहब असरे हाजिर में मौजूद है। तो मौलाना साहब का वजन भी उसी की, मैंने डॉक्टर इसरार, वकीम सईद और उन के पलड़े में, कि मौलाना साहब ने हमें ये शऊर दिया था कि ये यहूदी एजेंट है। अब ऐसी तनाजुर के अंदर, ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझने से कासिर हूं, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मौलाना साहब जो है वो उस साइड पे जा सकते। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी बात करें क्योंकि खत्म पॉलिटिकली मैं बता रहा हूं। अब असल जो जंग है, मैंने कितनी दफा हमने कहा कि कौम यूथ की, यूथ या प्रोजेक्ट की, गोल्ड समित प्रोजेक्ट की जो आखिरी जंग है वो अदालती महाज पे लड़ी जा रही है। ऐसा ही है। मौलाना साहब जब पीडीएम का जलसा लेके आए थे, उस टाइम वो बैनर लगे हुए थे कि सासू बंदियाल की सासू मां के कब्जे से सुप्रीम कोर्ट को वागुजार कराना है। बंदियाल तो चला गया, लेकिन अब मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अत्तर मिनल्ला, वो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस, वही फैज नेटवर्क के लोग बैठे हुए, और उन्होंने उसी तरीके से जुडिशियल कू किया हुआ है। तो ये मौलाना का क्या फरीजा नहीं है उस जुडिशियल कू को साफ करना और अदलिया आजादी को वागुजार कराना? ऐसा ही है। तो मौलाना देखिए, बात यह है कि अगर आप टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि वक्त अदा किसी का इंतजार नहीं करता। मौलाना साहब
بے شک آپ حجتیں تمام کرتے رہے, بے شک آپ کچھ یہ بھی کلپ کرتے رہے. کاٹ کے مولانا صاحب کو بھیج دوں, ہاں بے بلکہ شک, پروگرام ہی بھیج دیتا ہوں. بے شک مولانا صاحب حکمت عملی کا شکار ہو جائے, لیکن اگر انہوں نے وقت پہ ادا پلے نہ کیا, فارچون نیور ناکس ٹوائس, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن, اگر مولانا صاحب نے وقت پہ پلے نہ کیا تو ادا میں کیا یہ قوم بعد میں جو ہسٹورین آئے گا, چلو میں مولانا کو نہیں کہوں گا, بعد والا ہسٹورین لکھے گا کہ مولانا صاحب سے غلطی ہوئی اور مولانا صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق پلے نہیں کیا. چلیں, بہت شکریہ طیب, ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.